آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے انسانی دل کے احوال اور اس کی کیفیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانی دل کو قلب سلیم بھی فرمایا ہے، قلب منیب بھی فرمایا ہے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے، قلب کہتے کسے ہیں؟ یہ لفظ جو قلب ہے یہ قلبا یقلب تقلیباً سے ہے، پلٹنے کو کہتے ہیں، رجوع کرنے کو کہتے ہیں، کہ اس پر مختلف کیفیات وارد ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بار بار بدلتا ہے۔ بنیادی طور پہ قلب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قلب جسمانی ہوتا ہے جو انسان کے جسم میں خون کی ترسیل کا کام کرتا ہے، کہ ایک طرف اس میں جسم سے آلودہ خون آتا ہے اور دوسری طرف انسانی دل جو ہوتا ہے وہ فریش خون جو ہوتا ہے وہ پورے جسم کو مہیا کرتا ہے۔ اچھا، دل کبھی بیمار ہو جاتا ہے، اس کی بیماری کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ یا تو دل کے پیچھے جو سسٹم ہوتا ہے، ترسیل کا سسٹم جو ہوتا ہے، جو خون پہنچانے کا سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں کولیسٹرول کی کمی جو ہوتی ہے وہ خون میں بڑھ جاتی ہے اور انسان کے دل کی جو وینز ہوتی ہیں وہ بلاک ہونے لگ جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی آلودگی پیچھے سے جا رہی ہے دل کے اندر اس کی صفائی کی اتنی طاقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے دل جو ہوتا ہے وہ کمزور ہونے لگ جاتا ہے۔ اور دوسرا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ دل کے آگے جو سسٹم ہوتا ہے جو خون کو صاف کر کے آگے نکالتا ہے وہ سسٹم کمزور ہو جاتا ہے، جس کا اثر بھی دل پہ پڑتا ہے، اور اس دل کا جو تعلق ہوتا ہے وہ انسانی دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو جب بلڈ پریشر ان کا ہائی ہوتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا وہ مفلوج ہو جاتے ہیں یا فالج ہو جاتا ہے یا ان کی مطلب یہ نکسیر پھوٹ پڑتی ہے، شریان پھٹ جاتی ہے، یا اٹیک ہو جاتا ہے، یا جو ہوتا ہے ان کو فالج ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دل کا دماغ کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ساری سسٹم ہے کہ انسان کا اگر جسمانی سسٹم خراب ہوتا ہے تو اس کے اثرات جو ہوتے ہیں انسان کے دل اور دماغ پر وارد ہوتے ہیں، جس سے جسم کمزوری محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں دل کے ساتھ تعلق صرف غذا کا نہیں ہوتا، دل کے ساتھ اگر کسی جانور کو بندے سے محبت ہو جاتی ہے، گھر کے اندر اسے جانور رکھے ہوئے ہیں، طوطا رکھا ہوا ہے، اس نے گھر کے اندر کوئی بکری رکھی ہوئی ہے، بھیڑ رکھی ہوئی ہے، ایک آدمی اگر اپنے اس جانور کا خیال زیادہ کرتا ہے تو وہ جانور بھی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں کسی فرد کی کمی کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، تو کیا اگر صرف دل کا تعلق انسان کے وجود کے ساتھ ہوتا ہے اور انسان کا جو جسمانی سسٹم ہے دوران خون کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو اس اٹریکشن کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ماں کو اپنے بیٹے سے پیار ہوتا ہے، بھائی کو بھائی سے پیار ہوتا ہے، بندے کو کسی دوست سے مطلب لگاؤ ہوتا ہے، کائنات کی کسی بھی چیز کے ساتھ انسان کا ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے، تو یاد رکھیں اس کا تعلق بھی انسان کے دل اور دماغ سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جس طرح سے انسان اگر اچھی غذا نہیں لیتا تو دل خراب ہوتا ہے،
اگر انسان پولوٹڈ غذا استعمال کرتا ہے تو دل پہ اس کے اثرات جاتے ہیں. اسی طرح سے جو متنفر باتیں ہوتی ہیں یہ بھی دل پہ اثر کرتی ہیں، اس کا بھی دل پہ گہرا اثر ہوتا ہے. آپ تسلسل کے ساتھ کسی کے خلاف ہتک آمیز گفتگو کرتے جائیں گے تو آپ کی یہ سپیڈ بڑھتی جائے گی. جس سے آپ کو نفرت ہے اس کو برداشت کرنے کی بجائے، اس کے بارے میں اچھی گفتگو کرنے کی بجائے، جس قدر اپنا رویہ ریش کرتے جائیں گے اسی قدر نفرت بڑھتی جائے گی، اور یاد رکھیں اس کا دل پہ اثر ہوتا جائے گا. اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جس وقت آپ دیکھیں گے جو ظالم آدمی ہوگا نا وہ ہر وقت ٹینشن میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا، گھبرایا ہوا رہے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ جو آدمی 2 نمبر کام کرتا ہے وہ پریشان رہے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک پورا سسٹم پریشان ہے. جو چیز یہ ترسیل کرتا ہے وہ جا کے 10 15 20 لوگوں کو پریشان کرتی ہے، تو ان 20 لوگوں کی پریشانی جو ہوتی ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے اسی طرف. اب اس کا اضطراب 29 کو پریشانی صرف اپنی جان کی ہے اور اس بندے کو پریشانی ان 10 لوگوں کی وجہ سے. اور جس طرح سے انسان اپنے دل کو قرآن مجید، جہاں تک قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حلال اور طیب چیزیں استعمال کرو، اور اس کی وضاحت میں ہم نے درس قرآن میں بات کی تھی کہ حلال وہ چیز ہوتی ہے جس کو کھانے کی اجازت ہے، اور طیب وہ چیز ہوتی ہے جس سے طبیعت نفرت نہیں کرتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حلال تو ہوتی ہیں مگر طیب نہیں ہوتی، پولوٹڈ ہوتی ہیں، گل سڑ جاتی ہیں، ان کا صحت کا معیار گر جاتا ہے. تو وہ چوری سے لیا ہوا مال وہ طیب نہیں ہوتا، جا کے وجود پہ وہ اچھے اثرات نہیں کرتا. اس چیز کو تو ہم بہت پڑھتے ہیں، حلال اور حرام کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، اور اس غذا کا اثر ہمارے جسم پہ ہوتا ہے، اسی سے خون بنتا ہے اور جا کر یہ دل تک پہنچتا ہے. تو ایک چیز اور ہے جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، وہ ہے فکر. قرآن کہتا ہے کہ اپنی فکر کو بھی پاکیزہ رکھو. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں؟ تو فکر کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہوتا ہے، سوچ کا تعلق بھی ہمارے دل کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک لمحے کے لیے پازیٹو مثبت فکر رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 80 سال کی عبادت پہ فضیلت دیتا ہے. تو یہ کون سی فکر ہے؟ وہ فکر جو معاشرے میں ٹینشن پیدا نہیں کرتی، جو معاشرے کے اندر اطمینان پیدا کرتی ہے، جا کے معاشرے کو تباہ کرنے کی بجائے معاشرے کے اندر جا کے سکون کی کیفیات پیدا کرتی ہے. ایسی فکر جو بندے کو خدا کے قریب کرتی ہے، یہ ایسی فکر ہے جو انسان کے دل کو صحت دیتی ہے، یہ ایسی فکر ہے جو انسان کے دماغ کو صحت دیتی ہے.